بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. رومی پاس کے علاقے میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب ہوں گے. چند برسوں میں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کام، پہلے بھی اور پیچھے بھی، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے. وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں. تشریح. ظہور اسلام کے وقت دنیا میں دو بڑی سلطنتیں تھیں. ایک مسیحی رومی سلطنت، دوسرے مجوسی ایرانی سلطنت. دونوں میں ہمیشہ رقیبانہ کشمکش جاری رہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد 603 عیسوی کا واقعہ ہے کہ بعض کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ایران نے رومی سلطنت پر حملہ کر دیا. رومیوں کو شکست پر شکست ہوئی، یہاں تک کہ 616 عیسوی تک یروشلم سمیت روم کی مشرقی سلطنت کا بڑا حصہ ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 610 عیسوی میں ملی اور آپ نے مکہ میں دعوت توحید کا کام شروع کیا. اس لحاظ سے یہ عین وہی زمانہ تھا جبکہ مکہ میں توحید اور شرک کی کشمکش جاری تھی. مکہ کے مشرکین نے سرحدی واقعے سے فال لیتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ ہمارے مشرک بھائیوں یعنی مجوس نے تمہارے اہل کتاب بھائیوں مسیحی کو شکست دی ہے، اسی طرح ہم بھی تمہارا خاتمہ کر دیں گے. اس وقت قرآن میں حالات کے سراسر خلاف یہ پیشین گوئی اتری کہ 10 سال کے اندر رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. رومی مورخین بتاتے ہیں کہ اس کے جلد ہی بعد روم کے شکست خوردہ بادشاہ ہرقل میں پراسرار طور پر تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ 623 عیسوی میں اس نے ایران پر جوابی حملہ کیا. 624 میں اس نے ایران پر فیصلہ کن فتح حاصل کی. 627 تک اس نے اپنے سارے مقبوضہ علاقے ایرانیوں سے واپس لے لیے. قرآن کی پیشگوئی
لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا مصنف خدا ہے۔ خدا کے سوا کوئی بھی مستقبل کے بارے میں اتنا صحیح بیان نہیں دے سکتا۔ مزید یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہار اور جیت براہ راست خدا کے اختیار میں ہے۔ اسی کے فیصلے سے کسی کو اقتدار ملتا ہے اور کسی سے اقتدار چھن جاتا ہے۔ ایک قوم کا گرنا اور دوسری قوم کا اٹھنا بظاہر عام دنیوی واقعہ ہے، مگر اس ظاہر کا ایک باطن ہے۔ ہر واقعے کے پیچھے خدا کے فرشتے فیصلہ کن طور پر کام کر رہے ہیں، اگرچہ وہ عام انسانی آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ اسی طرح موجودہ عالم ظاہر کا بھی ایک باطن ہے اور وہ عالم آخرت ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ۔ کیا انہوں نے اپنے جی میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے برحق پیدا کیا ہے، اور صرف ایک مقرر مدت کے لیے، اور لوگوں میں بہت سے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برا کام کیا تھا ان کا انجام برا ہوا، اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ تشریح: خدا کسی آدمی کو ذکر و فکر کی سطح پر ملتا ہے، یعنی آدمی سوچ کے ذریعے سے خدا کو پاتا ہے۔ خدا نے موجودہ دنیا میں اپنے دلائل بکھیر دیے ہیں، آدمی کی اپنی ذات میں، باہر کی کائنات میں، اور پھر پیغمبر کی تعلیمات میں۔ جو لوگ ان خدائی نشانیوں میں غور کریں گے وہی خدا کو پائیں گے۔ دلیل اس دنیا میں خدا کی نمائندہ ہے۔ ایک شخص کے سامنے سچی دلیل آئے اور وہ اس کو نظر انداز کر دے تو گویا کہ اس نے خدا کو نظر انداز کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا کے یہاں ابدی محرومی کے سوا اور کچھ نہیں۔
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون اللہ خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے اور ان کے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ ایک باغ میں مسرور ہوں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ پس تم پاک اللہ کی عبادت کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تیسرے پہر اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ تشریح: ایک مکمل دنیا کا موجود ہونا پہلی تخلیق کا یقینی ثبوت ہے۔ پھر جب پہلی تخلیق ممکن ہے تو دوسری تخلیق کیوں ممکن نہیں؟ جو شخص موجودہ دنیا کو مانے اور آخرت کو نہ مانے وہ خود اپنی مانی ہوئی بات کے لازمی تقاضے کا انکار کر رہا ہے۔ مجرمین سے مراد وہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے انکار حق کی مہم کی قیادت کی، جنہوں نے انکار حق کے لیے دلائل فراہم کیے۔ قیامت کا دھماکہ جب نظام عالم کو بدلے گا تو اچانک یہ مجرمین دیکھیں گے کہ وہ تمام سہارے بالکل بے بنیاد تھے جن پر انہیں ناز تھا۔ وہ تمام الفاظ جھوٹے ثابت ہوئے جن کو وہ اپنے موقف کے حق میں ناقابل تردید دلیل سمجھتے تھے۔ اپنی امیدوں اور خوشحالیوں کے برعکس جب وہ اس صورتحال کو دیکھیں گے تو وہ بالکل حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ قیامت میں انسانوں کی دو تقسیم کی جائے گی، ایک خدا کی حمد تسبیح کرنے والے لوگ، دوسرے حمد تسبیح سے خالی لوگ۔ خدا کی حمد تسبیح کرنے والے لوگ وہ ہیں جو خدا کو اس طرح پائیں کہ وہ ان کی یادوں میں سما جائے، وہ ان کے دماغ کی سوچ اور ان کی زبان کا تذکرہ بن جائے۔ اسی حمد تسبیح کی ایک متعین صورت کا نام 5 وقت کی نماز ہے۔ آیت میں صبح کی تسبیح سے مراد فجر کی نماز ہے، شام کی تسبیح میں مغرب اور عشاء کی نمازیں شامل ہیں، دوپہر ڈھلنے کے بعد کی تسبیح سے مراد ظہر کی نماز ہے، اور دن کے پچھلے وقت کی تسبیح سے مراد عصر کی نماز۔
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر بن کر پھیل جاتے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تشریح: موجودہ دنیا کا ایک عجیب و غریب کرشمہ ایک چیز کا دوسری چیز میں مبدل ہونا ہے۔ یہاں غیر اضافہ پذیر مادہ اضافہ پذیر مادے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہاں بے جان مٹی بالفاظ دیگر عرضی اجزاء تبدیل ہو کر چلنے اور بولنے والے انسان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ سب کچھ ہر درجہ بامانہ طور پر ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر مٹی جب تبدیل ہو کر انسان بنتی ہے تو اس کا تقریباً نصف حصہ مرد کی صورت میں ڈھل جاتا ہے اور تقریباً نصف حصہ عورت کی صورت میں۔ اسی تقسیم کی بدولت انسانی تہذیب ہزاروں سال سے قائم ہے۔ یہ تبدیلی اور پھر منظم اور متناسب تبدیلی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے پیچھے ایک قادر مطلق خدا کی کارفرمائی مانی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر خدا کی تخلیق پر غور کرے تو اس کو ایسا لگے گا جیسے ہر چیز میں خدا کا جلوہ ہو، ہر چیز سے خدا جھانک رہا ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے، اور
اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تشریح: کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی نشانی ہے۔ اس کا عدم سے وجود میں آنا خدا کی قوت تخلیق کو بتاتا ہے۔ اس کے اندر بے شمار تنوع خدا کی قدرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تمام چیزوں میں حد درجہ معنویت خدا کی صفت رحمت کا آئینہ ہے۔ بجلی جیسی تباہ کن چیزوں کی موجودگی خدا کی صفت انتقام کا تعارف ہے۔ زمین کا خشک ہو جانے کے بعد دوبارہ ہرا بھرا ہو جانا تخلیق ثانی کے امکان کو بتا رہا ہے۔ یہ سب خدا کی نشانیاں ہیں، مگر یہ نشانیاں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو کائنات کی خاموش پکار پر کان لگائیں، جو اپنی عقل اور اپنے علم کو صحیح رخ پر استعمال کریں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تم کو ایک بار پکارے گا تو تم اسی وقت زمین سے نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے تابع ہیں، اور وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے سب سے برتر صفت ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تشریح: اتھا خلا میں زمین اور سورج اور سیاروں اور ستاروں کا نظام اس قدر حیرتناک حد تک نادر واقع ہے کہ وہ خود بول رہا ہے کہ وہ کسی قائم رکھنے والے کی قدرت سے قائم ہے اور کسی چلانے والے کے زور پر چل رہا ہے۔ یہ غیر معمولی مدد اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدا ہو تو وہ بالکل درہم برہم ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک معمولی ہوائی جہاز بھی پائلٹ کا کنٹرول کھونے کے بعد برباد ہو جاتا ہے، پھر کائنات کا اتنا بڑا کارخانہ کسی کنٹرول کرنے والے کے کنٹرول کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ کائنات کا خالق کائنات میں اپنی قدرت کا جو مظاہرہ کر رہا ہے، اس کے لحاظ سے اس کے لیے یہ کام آسان تر ہے کہ وہ انسان کو موت کے بعد دوبارہ پیدا کرے۔ تخلیق اول کا جو مظاہرہ کائنات میں ہر آن ہو رہا ہے، اس کے بعد تخلیق ثانی کو ماننا ایسا ہی ہے جیسے ایک ثابت شدہ چیز کو ماننا۔ کائنات میں خدا کی قدرت اور اس کی حکمت کا اظہار اتنی اعلیٰ سطح پر ہو رہا ہے کہ اس کے بعد کسی بھی کارنامے کو خدا کی طرف منسوب کرنا کوئی مستبعد چیز نہیں۔
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين وہ تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے ایک مثال بیان کرتا ہے. کیا تمہارے غلاموں میں کوئی تمہارے اس مال میں شریک ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو، اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو. اس طرح ہم آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں نے بلا دلیل اپنے خیالات کی پیروی کر رکھی ہے. تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو اور کوئی ان کا مددگار نہیں. تشریح: ایک مشترک مال یا جائیداد ہو تو اس میں اس کے تمام شرکاء کا حق ہوتا ہے اور ہر شریک کو دوسرے شریک کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، مگر خدا کا معاملہ اس قسم کا معاملہ نہیں. خدا تنہا تمام کائنات کا مالک ہے. خدا کے لیے صحیح مثال آقا اور غلام کی ہے، نہ کہ شرکائے جائیداد کی. خدا اور اس کی مخلوقات کے درمیان زیادہ بڑے پیمانے پر وہی نسبت ہے جو ایک آقا اور ایک غلام کے درمیان پائی جاتی ہے. کوئی شخص اپنے غلام یا نوکر کو اپنے برابر کا درجہ نہیں دیتا. اسی طرح کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جس کو خدا کے ساتھ برابری کی حیثیت حاصل ہو. خدا کی طرف صرف آقائی ہے اور بقیہ مخلوقات کی طرف صرف محکومی اور غلامی. مخلوقات کا اپنے اپنے تخلیقی نظام کا پابند ہونا بتاتا ہے کہ خدا اور مخلوقات کے درمیان صحیح نسبت آقا اور غلام کی ہے. اس کے سوا جو نسبت بھی قائم کی جائے گی اس کی بنیاد محض انسانی مفروضے پر ہوگی، نہ کہ کسی واقعی دلیل پر. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. پس تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے، اس کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اسی کی طرف متوجہ ہو کر اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو.
جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ ہو گئے. ہر گروہ اپنے طریقے پر نازاں ہے جو اس کے پاس ہے. تشریح: اصل دین ایک ہے اور وہ ہر پیغمبر پر اپنی کامل شکل میں اترا ہے. وہ ہے ایک اللہ کی طرف رجوع، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کی پرستاری، ہمتاً ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. یہی دین فطرت ہے. یہ دین ابدی طور پر ہر انسان کی نفسیات میں سمایا ہوا ہے. تمام پیغمبروں نے اسی ایک دین کی تعلیم دی، مگر ان کے پیرووں کی بعد کی نسلوں نے ایک دین کو کئی دین بنا ڈالا. کئی دین ہمیشہ ان اضافی بحثوں سے بنتا ہے جو بعد کے لوگ پیغمبروں کی ابتدائی تعلیمات میں پیدا کرتے ہیں. عقائد میں نو ایجاد موشگافیاں، عبادات میں خود ساختہ مسائل، زمانے کے تاثر کے تحت دین کی نئی نئی تعبیریں، یہی وہ چیزیں ہیں جو بعد کے دور میں ایک دین کو کئی دین بنا دیتی ہیں. جب یہ اضافے وجود میں آتے ہیں تو لوگ اصل دین کے بجائے اپنے انہی اضافوں پر سب سے زیادہ زور دینے لگتے ہیں، جن کی بدولت وہ دوسرے گروہ سے جدا ہو کر الگ گروہ بنے ہیں. ایک گروہ ایک قسم کے اضافے پر زور دیتا ہے اور دوسرا گروہ دوسرے قسم کے اضافے پر. اس طرح آخر کار یہ نوبت آتی ہے کہ ایک دین کو ماننے والے عملاً کئی دینی گروہ میں بٹ کر رہ جاتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف متوجہ ہو کر. پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو مہربانی چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کے منکر ہو جائیں. تو چند دن فائدہ اٹھا لو، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہے؟ تشریح: عام حالات میں آدمی اپنے کو بااختیار پاتا ہے، اس لیے عام حالات میں وہ مصنوعی طور پر سرکش بنا رہتا ہے. مگر جب نازک حالات اس کو اس کی بے بسی کا تجربہ کراتے ہیں اس وقت اس کے ذہن کے پردے ہٹ جاتے ہیں. اس وقت وہ اصلی انسان مین کٹ ٹو سائز بن جاتا ہے جو کہ وہ حقیقتاً ہے. اس وقت وہ اپنی عاجزانہ حیثیت کا اعتراف کرتے ہوئے خدا کو پکارنے لگتا ہے. یہ نفسیات کی سطح پر توحید الہ کا ثبوت ہے. اس طرح انسان کو اس کے ذاتی تجربے میں حقیقت کا چہرہ دکھایا جاتا ہے. مگر آدمی اتنا نادان ہے کہ جیسے ہی حالات بدلے وہ دوبارہ پہلے کی طرح غفلت اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا
الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون اور جب ہم لوگوں کو مہربانی دکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب سے ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پس رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، وہ نہیں بڑھدیک، وہ نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ تم دو گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ تشریح: مومن راحت اور مصیبت دونوں کو خدا کی طرف سے سمجھتا ہے، اس لیے وہ دونوں حالتوں میں خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ راحت میں شکر کرتا ہے اور مصیبت میں صبر۔ اس کے برعکس غیر مومن کا بھروسہ اپنے آپ پر ہوتا ہے، اس لیے وہ اچھے حالات میں نازاں ہوتا ہے، اور جب اس کی قوتیں جواب دے جائیں تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کی آخری حد آ گئی۔ یہ گویا فطرت کی شہادت ہے جو بتاتی ہے کہ پہلا ذہن حقیقی ذہن ہے اور دوسرا ذہن غیر حقیقی ذہن۔ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو رضا الہی کے لیے خرچ کرتا ہے، چنانچہ وہ اپنے مال میں دوسرے ضرورت مندوں کا بھی حصہ لگاتا ہے، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار۔ وہ اپنے مال کو آخرت کا نفع کمانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ کہ سود خواروں کی طرح صرف دنیا کا نفع کمانے کے لیے۔ اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو روزی دی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ کہو کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو اس سے پہلے گزرے ہیں، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ تشریح: ایک انسان کا پیدا ہونا، اس کا صبح و شام کا رزق ملنا، اس پر موت واقع ہونا، یہ واقعات اتنے عظیم ہیں کہ ان کو ظہور میں لانے کے لیے کائناتی قوت درکار ہے، اور خالق کائنات کے سوا کوئی بھی مفروضہ ہستی ایسی نہیں جو اس قسم کی کائناتی قوت رکھتی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ توحید اپنی دلیل آپ ہے اور شرک اپنی تردید آپ۔ اگر انسان ایک خدا کو اپنا معبود بنائے تو سب کا مرکز توجہ ایک ہوتا ہے، اس سے انسانوں کے درمیان اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب دوسرے معبود بنائے جانے لگیں تو بے شمار چیزیں مرکز توجہ بن جاتی ہیں۔ اس سے افراد اور قوموں میں عناد اور اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ خشکی اور سمندر اور فضا سب فساد سے بھر جاتے ہیں۔ انسان کی بے راہروی کا مستقل انجام موت کے بعد سامنے آنے والا ہے، مگر انسان کی بے راہروی کا وقتی انجام اسی دنیا میں دکھایا جاتا ہے تاکہ نہیں ہو یاد دہانی ہو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين۔ بس اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے جس کے لیے واپسی نہیں ہے۔ اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، جس نے انکار کیا تو اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور جس نے نیک عمل کیا تو یہ لوگ اپنے ہی لیے سامان کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ بے شک اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا۔ تشریح: موجودہ دنیا میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ملے ہوئے ہیں۔ آخرت اس لیے آئے گی کہ وہ دونوں قسم کے لوگوں کو الگ الگ کر دے۔ اس دن اللہ کا انعام ان لوگوں کے لیے ہوگا جو موجودہ دنیا میں صرف اللہ والے بن کر رہے،
اور جن لوگوں کی دلچسپیاں غیر خدا کے ساتھ وابستہ رہیں وہ وہاں ابدی طور پر خدا کی رحمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، اور تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، پس وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا تھا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ تشریح: بارش سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کا آنا اس بات کا اعلان ہے کہ اس دنیا کا خدا رحمتوں والا خدا ہے۔ سمندری جہاز رانی تمدن کے لیے انتہائی اہم ہے، مگر سمندری جہاز رانی اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب کہ ہوا ایک خاص حد کے اندر رہے۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں ہوائی سفر کا بھی بہت گہرا تعلق اس انتظام سے ہے کہ خدا نے زمین کے سطح کے اوپر ہوا کا دویز غلاف قائم کر رکھا ہے۔ یہ سارا اہتمام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان خدا کا شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ خدا کے پیغمبر انہی حقیقتوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے آئے۔ پھر کچھ لوگوں نے ان کو مانا اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اس وقت خدا نے ماننے والوں کی مدد کی اور انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ یہی معاملہ دونوں قسم کے انسانوں کے ساتھ آخرت میں زیادہ بڑے پیمانے پر پیش آئے گا۔ اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پس وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ ان کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور وہ ان کو تہبتہ کرتا ہے. پھر تم مہ کو دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے نکلتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے تو یکایک وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے نازل کیے جانے سے قبل خوشی سے پہلے نا امید تھے. بس اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو، وہ کس طرح زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایک ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زرد ہوتی دیکھیں تو اس کے بعد وہ انکار کرنے لگیں گے. تو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ پر لا سکتے ہو. تم صرف اس کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والا ہو، بس یہی لوگ اطاعت کرنے والے ہیں. تشریح: آدمی حق کا راستہ اختیار کرے تو اس کو اکثر سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ دور اول میں رسول اور اصحاب رسول کے ساتھ پیش آیا. مگر ان حالات میں کسی کے لیے مایوس ہونے کا سوال نہیں. جو خدا اتنا رحیم ہے کہ جب کھیتی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ عالمی نظام کو متحرک کر کے اس کو سیراب کرتا ہے، وہ یقیناً اپنے راستے پر چلنے والوں کی بھی ضرور مدد فرمائے گا. تاہم یہ مدد خدا کے اپنے اندازے کے مطابق آئے گی، اس لیے اگر اس میں دیر ہو تو آدمی کو مایوس اور بددل نہیں ہونا چاہیے. خدا کی بات نہایت واضح اور نہایت مدلل بات ہے، مگر خدا کی بات کا مومن وہی شخص بنے گا جو چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھے، جو باتوں کو دھیان کے ساتھ سنے، جس کے اندر یہ مزاج ہو کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اس کو مان لے، جس راستے کا صحیح ہونا معلوم ہو جائے اس پر چلنے لگے. اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. اللہ ہی ہے جس نے تم کو ناتوانی سے پیدا کیا، پھر ناتوانی کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد ضعف
اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ علم والا قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اس طرح وہ پھیرے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے، پس یہ حشر کا دن ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ تشریح: انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ نہایت کمزور بچہ ہوتا ہے، پھر درمیان میں طاقت اور جوانی کے کچھ سال گزارنے کے بعد دوبارہ بڑھاپے کی کمزوری آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طاقت اس کی اپنی نہیں، وہ اس کو دینے سے ملتی ہے۔ یہ دینے والے کے اختیار میں ہے کہ وہ جب چاہے دے اور جب چاہے واپس لے لے۔ دنیا کی زندگی میں آدمی آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوتا، کیونکہ قیامت اس کو بہت دور کی چیز معلوم ہوتی ہے۔ مگر یہ صرف بے خبری کی بات ہے۔ قیامت جب آئے گی تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ بس ایک گھڑی پچھلی دنیا میں رہنا ہوا تھا کہ اگلی دنیا کا مرحلہ پیش آ گیا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم سب باطل پر ہو۔ اس طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تم کو بے برداشت نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ تشریح: مکہ میں لوگ کہتے تھے کہ اگر تم پیغمبر ہو تو کوئی خارق عادت کرشمہ دکھاؤ، مگر ان کے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خارق عادت کرشمہ اصل مقصد کے اعتبار سے بے فائدہ تھا۔ اسلام کا مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں کے عمل میں تبدیلی ہو، اور عمل میں تبدیلی فکر کی تبدیلی سے آتی ہے، نہ کہ خارق عادت کرشمہ دکھا کر لوگوں کو اچنبھے میں ڈال دینے سے۔ چنانچہ قرآن کا سارا زور استدلال پر ہے۔ وہ دلیل کے ذریعے انسان کے ذہن کو بدلنا چاہتا ہے۔ وہ آدمی کو اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ واقعات کو صحیح رخ سے دیکھے اور معاملات پر صحیح رائے قائم کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اصل مسئلہ صحت فکر ہے۔ اگر آدمی کے اندر صحیح فکر نہ جاگا ہو تو کرشموں اور معجزوں کو دیکھ کر دوبارہ وہ کوئی ناسمجھی کا لفظ بول دے گا، جس طرح وہ اس سے پہلے ناسمجھی کے الفاظ بولتا رہا ہے۔ لا علمی کی بنا پر مہر لگنا صحت فکر نہ ہونے کی وجہ سے باتوں کو نہ سمجھنا ہے۔ آدمی کے اندر رائے قائم کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ چیزوں کو ان کے صحیح رخ سے نہیں دیکھ پاتا۔ اس بنا پر وہ چیزوں سے اپنے لیے صحیح رہنمائی بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ جو اللہ کا بندہ بیامل حق کی دعوت لے کر اٹھے، اس کو ہمیشہ لوگوں کی طرف سے حوصلہ شکن رد عمل کا سامنا پیش آتا ہے۔ دائی تمام تر آخرت کی بات کرتا ہے،
جبکہ لوگوں کا ذہن دنیا کے مسائل میں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ اس بنا پر لوگ دائی کی تحقیر کرتے ہیں، وہ اس کو ہر لحاظ سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ماحول میں دائی کی بات بے وزن بات معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ صورتحال مدعو کے ساتھ دائی کو بھی آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ ایسے وقت میں دائی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے یقین کو نہ کھوئے۔ اگر حالات کے دباؤ کے تحت اس نے اپنے یقین کو کھو دیا تو وہ ایسی بات بولنے لگے گا جو عام لوگوں کو شاید اہم معلوم ہو، مگر اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ غیر اہم بات اور کوئی نہ ہوگی۔